میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ سب سے پہلے نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا، اور آپ یہ نیت کریں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان سنوں گا۔ توجہ کے ساتھ بات چیت سے بچتے ہوئے اپنے اپنے موبائل فون کو سائلنٹ بھی کر دیجئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے انشاءاللہ بیان سنوں گا۔ جن کے لیے ممکن ہو وہ بیان کی تعظیم کی نیت سے باادب دو زانوں بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اس طرح بیٹھنے کا بھی ثواب وہ حاصل کر لیں گے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بڑی پیاری آیت جس کو آیت درود کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب ودوائہا وعافیت الابدان وشفائہا ونور الابصار وضیائہا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ جس آیت کو ایک اور انداز میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، یاد رہے کہ یہ آیت درود مدنی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ عز و جل کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر و منزلت، آپ کا اسٹیٹس کس طرح بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عالم بالا فرشتوں میں اس کے حضور ہیں کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے، اور فرشتے بھی صلات بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسا کام قرآن پاک میں ڈیفائن نہیں کیا کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، اے مومنو تم بھی کرو۔ تو رب کریم عز و جل پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر رحمتیں برسا رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اے میرے بندو تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ اللہ کی حمد و پاکی بیان کرنے والے اور خود رب اس میں شامل ہے نبی پر رحمت بھیجنے، فرشتے بھی ہیں، رب بھی رحمت بھیج رہا ہے۔ اب علماء نے بحث کی کہ جناب اتنا بڑا گروہ انکاؤنٹیبل تعداد میں درود پڑھ رہا ہے تو بندوں سے کیوں کہا گیا؟ جو گناہگار بھی، جو خطا کار بھی، جو نکمے بھی پڑھیں گے، پتہ نہیں پڑھیں گے، کتنے میں پڑھتے ہیں کتنے نہیں پڑھتے۔ اب فرمایا کہ رب کی رحمت اتنی بڑی ہے، یاد رکھنا ہے بات، ہمارے درود پڑھنے کی آقا کو ضرورت نہیں، جس پر خربوں اور خربوں بھی کم ہیں اتنے فرشتے درود بھیجتے ہو، روزانہ رحمت کی دعا کرتے ہو، رب سے ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اے بندو مجھے اور آپ کو کیوں کہا گیا تم بھی پڑھ لو؟ ارے یہ رب کا انعام ہے، ہم تو کر رہے ہیں، تم بھی شامل ہو جاؤ۔ ہماری طرف سے تو جاری ہے رحمتوں کی برسات، تم بھی شامل ہو جاؤ تاکہ محبوب کا نام لو تو تمہارے درجے بھی بڑھ جائیں، تم پر بھی نگاہ رحمت پڑ جائے۔ پتہ چلا درود ہمارا پڑھنا آقا کے لیے کوئی ضروری نہیں، درود پڑھتے اس لیے ہیں کہ جو خیرات بٹ رہی ہے حصہ مل جائے، ہماری جھولی میں بھی کچھ ڈال دیا جائے، کچھ ذکر مصطفیٰ کی خیرات مل جائے، تو یہ وہ کام ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، درود پڑھتے وقت سوچا کرو کہ رب کا احسان ہے جو موقع دیا ہے،
لوگ کہتے ہیں نا یار کوئی بہت کا زبردست کاروباری چلے، کچھ بزنس مین بھی بیٹھے ہیں، اب کاروبار کی مثال سے بھی سمجھا دو، بڑا کاروبار، بہت شاندار بزنس ہو کسی کا، بندہ کہتا ہے یار میرا بھی تھوڑا حصہ ڈال دو، میں بھی کسی طرح اس بزنس میں شامل ہو جاؤں، ایسا کامیاب کاروبار، اتنا پروفٹ، اتنا بڑا بزنس، تھوڑا حصہ 1%، ارے یار میرا کچھ ڈال ہی لو حصہ۔ رب کر رہا ہے، فرشتے درود بھیج رہے ہیں، اور مومنوں تمہیں کہا جا رہا ہے تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی حصہ ڈال دو تاکہ اس رحمت کی برسات میں نہا لو۔ اور اب ان حدیثوں پر غور کیجئے جس پر روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ درود پڑھتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ، تمہاری مرضی، جتنا لوٹنا ہے تم لوٹ لو، ہماری طرف سے تو رحمتوں کا دریا جاری ہے۔ تو بہرحال درود پاک ایک اتنا پیارا، اتنا بڑا وظیفہ، انعام ہے رب کا، ہمیں پڑھنے کا موقع دیا ہے، پڑھتے جائیے۔ جمعہ کے دن جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی الگ فضیلتیں، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی۔ کسی میں جناب کو 80 بار درود پاک جمعہ کا دن پڑھے، 80 برس کے گناہ معاف، 200 سال کے گناہ معاف۔ اگر کوئی 200 بار جمعے کے دن درود پڑھ لے تو یہ وہ رات اور دن ہے جس میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے مکہ پاک کے بارے میں کچھ قرآن مجید ہی سے سمجھتے ہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور جو اس میں آئے امان میں ہو۔ اللہ کے لیے لوگوں پر اس کے گھر کا حج کرنا ہے، جو اس تک چل سکے، اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ کعبہ شریف کو یاد رکھیے، اللہ عز و جل نے بیت المعمور کی سیدھ میں رکھا ہے، بالکل ایگزیکٹلی اس کے اوپر بیت المعمور ہے جہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ اور کعبہ شریف کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں کہ بیت اللہ شریف جب حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا تو بیت اللہ شریف کو چوتھے آسمان پہ اٹھا لیا گیا، اور وہ سبز زمرد کا تھا، اور اس میں جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حجر اسود کو اٹھا کر جبل ابو قبیس پہ چھوڑ آئے تھے۔ جبل ابو قبیس وہی ہے جہاں میرے آقا نے کھڑے ہو کر بعد میں چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ بہرحال یاد رہے یہ ایک بڑا تاریخی ایک معاملہ ہے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک، حضرت نوح کے زمانے سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ جگہ خالی رہی۔ یہاں کعبہ شریف نہیں تھا، بیت المعمور پر کعبہ ضرور تھا، ایگزیکٹلی اس زمین پر کعبہ نہیں تھا۔ فرمایا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیت اللہ کی بنیاد رکھنے کا فرمایا۔ عرض کی مولا میں کیسے رکھوں، کہاں ہے وہ جگہ، وہ ڈائمنشن، وہ جگہ بتائی جائے۔ ارشاد ہوا کہ اے ابراہیم ایک بادل بھیجا گیا، اس بادل کے ساتھ ساتھ جاؤ اور اس کے سائے میں کعبے کی بنیاد رکھو۔ ایک ایسا عظیم بادل بھیجا گیا، ایسا کلاؤڈ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو فالو کرتے رہے، اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، وہ بادل جو ہے وہیں جا کر سایہ کنا ہوا، یعنی اس کا جو ایگزیکٹلی شیڈو تھا، سایہ تھا، وہ پورا وہی ڈائمنشن تھا جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی۔ وہ پتھر دیتے جاتے، یہ تعمیر کرتے جاتے۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پھر بیت اللہ شریف کے فضائل، اللہ اس کے بارے میں آتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں سے کسی حرم میں مرے اسے قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے طواف کثرت سے کیا کرو کیونکہ تم بروز قیامت اپنے نامہ اعمال میں سب سے افضل کام وہ طواف ہی کو پاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے جو بارش میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اسی طرح 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف، جب بھی جائیں اللہ بار بار حاضری عطا فرمائے، طواف میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس نے 50 بار بیت اللہ کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ تو یہ گنتی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو کرنی چاہیے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں،
بہت ساری روایتیں، بہت ساری حدیثیں ہیں. ایک بڑی خوبصورت بات کہ جو بیت اللہ شریف کے حوالے سے ملتی ہے کہ جب آپ نے تعمیر کر لی بادل کے سائے میں تو پھر حکم الہی ہوا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ، اس کا اعلان کرو. اس زمانے میں نہ تو میڈیا تھا نہ لاؤڈ اسپیکر تھا. کہ یا اللہ بیابان سی جگہ ہے، یہاں سے میں اعلان کروں گا، ندا کروں گا، دنیا بھر کے لوگوں تک آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا اے ابراہیم تیرا کام ہے ندا کرنا، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اب کعبہ تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پر چڑھے اور پکار کر لوگوں کی طرف ندا کیا کی، اے اللہ عز و جل کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا، تمہیں اس پر حج کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صدا کو، اس اناؤنسمنٹ کو تمام زمین والوں کو سنایا، یہاں تک کہ آپ کی آواز کو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، میدانوں اور ہر خشک و تر نے سنا اور اس کا جواب بھی دیا. مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی اور یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو گویا اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے رپلائی دیا، جو ماں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے رپلائی دیا، جو ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں مرد کی پشت میں تھے انہوں نے رپلائی کیا. علماء لکھتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا، جس کی روح نے جواب دیا تھا، جس نے ماں کے پیٹ میں جواب دیا تھا، جس نے باپ کی پشت میں جواب دیا تھا. بلکہ فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اس وقت وہ اب ایک حج کرے گا، جس نے اس وقت 2 مرتبہ کہا تھا وہ 2 مرتبہ حج کرے گا. فرمایا جس نے جتنی بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ اتنے حج کرے گا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بار بار جاتے ہیں. گویا ان کی روح نے اس وقت ان کے ماں کے پیٹوں میں، باپ کی پشتوں میں اتنی بار جواب میں لبیک کہا کہ انہیں بار بار بلایا جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. خانہ کعبہ کی تو کیا ہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بار بار وہاں کی حاضری عطا فرمائے. کعبے کی بات ہوئی ہے تو کعبے کے کعبے کی بھی بات ہو. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، ظلمت دل بوسائے سنگ اسود، خاک بوسی مدینہ کا بھی جلوہ دیکھو، زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھینٹے، آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. یہ وہ مقامات ہیں کہ کعبہ مشرفہ میں جہاں جلال الہی کا ظہور نظر آتا ہے، وہاں جب مدینہ منورہ چلے جائیں تو جمال مصطفیٰ نظر آتا ہے. وہاں مطیعوں کا جگر خوف سے پانی پایا، یہاں سیاہ کاروں کا دامن پہ بچلنا دیکھو. جمعہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لیے، مجرموں آؤ یہاں عید دوشنبہ دیکھو. کیا خوبصورت بات کرتے ہیں. یہ جمعہ کا دن جو ہے وہ اہل عبادت کے لیے عید کا دن ہے، مگر مدینے میں جو عاصی ہیں پیر کا دن ان کے لیے عید کا دن ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہے. تو بہرحال مدینہ منورہ سبحان اللہ یہ وہ مبارک جگہ ہے. شاعر لکھتا ہے نا کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے میرے قبر میں جانے کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. یہ کیسا بلاوا ہے، یہ کیسی پکار ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. گویا ہمیں انکریج کیا جا رہا ہے، ہمیں بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ مدینے آ جاؤ. فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے جو حرمین طیبین میں سے کسی حرم میں مرا وہ بروز قیامت امن والوں میں اٹھایا جائے گا. اور بے شک میری قبر اور میرے منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ. ارے جنت کا ٹکڑا وہاں موجود ہے. اللہ اللہ. اور یاد رکھیے یہ اصول کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ایک بار جنت میں چلا جائے وہ دوبارہ دوزخ میں نہیں جاتا. دوزخ میں جانے والا تو جنت میں جاتا ہے. اللہ کی کرم سے اگر اللہ معاف فرما دے، سزا بھگت لے تو جہنم میں جا کر تو کوئی جنت میں جائے گا. مگر یہ اصول ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ جو جنت میں چلا جائے پھر وہ دوزخ میں نہیں جاتا، جنت میں جا کے نار میں آتا نہیں کوئی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ جنت میں چلے جا، پیارے آقا خود کہتے ہیں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ مسجد نبوی میں موجود ہے. جبل احد کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. ارے اتنا بڑا 9 میل لمبا پہاڑ جنت میں جائے گا. علماء بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ پتھر ہو کر وہ نبی سے محبت کرے اور جنت میں جائے تو جو آقا کا امتی نبی سے محبت کرے کیسے جہنم میں جائے گا. اللہ اللہ، مدینہ منورہ جائیں تو کیسی کیسی یادیں ہیں. کبھی کبھی تو جا کر یقین نہیں آتا کہ میں کہاں آ گیا. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خود مدینہ منورہ کی طرف جاتے، روایتوں میں آتا اپنی سواری کو تیز فرما دیتے. صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے چہرے کو جب کپڑوں سے ڈھانکا کرتے تو میرے آقا فرماتے ڈھانکو مت، چہرے سے اپنے کپڑے کو ہٹا دو کہ مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے. پیارے آقا خود مدینہ منورہ سے کتنا پیار فرماتے. حدیث پاک کا مفہوم ہے یا اللہ ابراہیم تیرے نبی، تیرے خلیل، تیرے رسول، انہوں نے مکے کی برکت کے لیے دعا کی، یا اللہ میں بھی تیرا نبی ہوں، تیرا حبیب ہوں، میں تجھ سے مدینے کے لیے اس سے دگنی دعا کرتا ہوں، دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خود مدینے سے پیار. لوگ کہتے ہیں آپ کو مدینے سے اتنا پیار کیوں، اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کرتے یا اللہ ہمیں مدینے سے محبت عطا فرما. تو اے دعوت اسلامی والو، ہمیں تو آقا کی دعا کا صدقہ ملا ہے کہ جس کو مدینے سے پیار ہے. اور دنیا میں اگر مدینہ منورہ سے پیار نہ کیا جائے تو پھر پیار کس سے کیا جائے؟ کوئی اور مقام ہے ایسا؟ کوئی ایک ایسی جگہ دنیا میں ہو تو بتا دیجئے کہ جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار رہتی ہوں، جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں دل بے قرار رہتے ہوں. کوئی ایسی جگہ نہیں جس کا تذکرہ ہو تو آنکھیں نم ہو جائیں. اور دنیا کا ایک دستور ہے، جو ٹورسٹ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے بھی دنیا کے کئی مقام دیکھے، مجھے بھی کئی ملکوں میں جانے کا موقع ملا. گھومنے پھرنے والے لوگ جب ایک جگہ کو ایک بار دیکھ لیں پھر کہتے ہیں یار یہ دیکھ لیا اب کچھ اور دیکھنا ہے. امریکہ دیکھ لیا اب لندن دیکھیں گے، لندن دیکھ لیا پیرس دیکھیں گے، پیرس دیکھ لیا اب اسپین دیکھیں گے. بار بار کیوں جائیں؟ مدینہ وہ ہے 1000 بار دیکھ لے، سال میں کئی بار دیکھ لے. ارے جتنا دیکھو پیاس بڑھتی ہے، جتنی بار جائیں بندے کا جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا. اور کیسے تازہ نہ ہو؟ ارے جہاں دن اور رات نور کی برسات ہو، ارے ہمارے آقا وہاں ہیں، وہاں کے علاوہ کہاں جائیں گے؟ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں. آقا یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے. اور مدینے جانے کے لیے ویسے ہی نہیں تڑپتا بندہ. نبی پاک نے تو فرمایا نا، جس نے میرے روزے کی زیارت کی، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. یہ کیسا مجدہ ہے گناہگاروں، میرے روزے پر آنا ضرور، آؤ گے تو شفاعت کی خیرات مل جائے گی. قرآن ہمیں بلا رہا ہے. ایک تو حدیث سن لی ہم نے، قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کیا کہا؟ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ کرنے والا اور مہربان پائیں گے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. ہمیں تو رب نے کہا محبوب کے در پہ چلے جاؤ. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، مجرم بلائے آئے ہیں. یہ اسی جاؤ کا کی طرف اشارہ ہے جو اس آیت میں لکھا، جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور یہ اس آیت کو کس طرح ہمارے صحابہ نے سمجھا، کس طرح ہمارے اسلاف نے انٹرپریٹ کیا. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم راوی ہیں. اگر یہ بات شرک ہوتی، اگر یہ بات مسکنسپشن ہوتی تو حضرت علی روایت نہ کرتے. حضرت علی نے روایت کی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کے فقط 3 دن بعد ایک اعرابی آیا، اس نے اپنے آپ کو قبر انور پر گرا دیا اور روضہ شریف کی خاک سر پر ڈالنے لگا. پھر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ السلام علیکہ صلی اللہ علیکہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل آپ پر رحمت نازل فرمائے.
پھر کہتا ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے۔ پھر اس اعرابی نے یہ آیت تلاوت کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ پوری آیت بیان کرنے کے بعد کہتا ہے آقا میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ مجھے رب تعالیٰ سے بخشوائیں۔ اللہ اللہ، تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے، اے شخص تجھے بخش دیا گیا، کیوں نہ جائیں مدینے، کوئی اور ٹھکانہ ہے؟ جائیں کہاں، پکارے کسے، کس کا منہ تکیں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ آقا تجھ سے چھپائیں منہ تو کرے کس کے سامنے، تجھ سے چھپائیں منہ تو کرے کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے۔ مدینے جانے والوں ذرا سوچو تو صحیح کہاں جا رہے ہو۔ امام اہل سنت جھنجھوڑ رہے ہیں، ہاں ہاں رہے مدینہ ہے، غافل ذرا تو جاگ، او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے۔ معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائروں، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اگر کسی کا دل مدینے جانے کو نہیں تڑپتا، مدینے کی یاد میں نہیں مچلتا، تو وہ اپنے دل کا علاج کروائے کہ ذکر مدینہ سے، محبت مدینہ سے خالی دل وہ ویران دل کی مانند ہے۔ ایک عاشق رسول تو جیتا ہی اس یاس میں ہے، جیتا ہوں اس آس میں، کہہ دے یہ کوئی آ کر کہ چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں۔ عاشق رسول کی زندگی کی تمنا یہی ہوتی ہے، ارے مزہ کیا خاک آئے دور رہ کر ایسے جینے میں، کہ پروانہ یہاں تڑپے جلے شمع مدینے میں۔ آقا کے در سے دور زندگی اچھی نہیں۔ اور یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حق بھی ہے، امت پر یہ حق ہے نبی پاک کا کہ ان کے روضہ انور کی زیارت کو جایا جائے۔ تو جب جب موقع ملے، جب پیارے اسلامی بھائیوں آسانی ہو، مدینہ منورہ ضرور جانا چاہیے۔ وہ بھٹی ہے جو گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ ارے کتنی خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ یہ جو آسمان جو ہے جھکا جھکا سا دکھتا ہے، دور تک دیکھیں تو آسمان کی کمر خم نظر آتی ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں یہ ایسے ہی خم نہیں، زمین نے آسمان کو ایک تانا دیا تھا، خم ہو گئی پشتے فلک اس تانے زمین سے، سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ زمین کہتی ہے کہ ہم پر مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا۔ ایسی مبارک جگہ دنیا میں کوئی نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، جہاں صبح 70,000 فرشتے، شام 70,000 فرشتے، دنیا بھر کے بادشاہ گدا ہیں میرے آقا کے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور پھر وہاں جلوے آج بھی عام ہیں، وہاں رحمتیں آج بھی عام ہیں، آج بھی خوش نصیب مدینے جاتے ہیں تو نبی پاک کے دیدار سے مستفیض ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا واقعہ کس کو نہیں پتا؟ دوسری بار جب مدینہ منورہ گئے تو دل میں ٹھانی تھی کہ اب میرے آقا کا دیدار کرنا ہے۔ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہوئے اور درود پاک پڑھتے رہے، پوری رات گزر گئی۔ عاشق کو آزمانا تھا، اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کلام لکھا، اس ہوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں۔ پھر لکھتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اس قدر عاجزی کی، ہم تو کہا کرتے ہیں کہ تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ اور پھر کرم ہوا اور جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اقدس کی زیارت کرنے والوں کے لیے 10 قسم کی عزتیں اور شرف انہیں ملا کرتے ہیں۔ علماء نے اس کو لسٹ ڈاؤن کیا، سنیے اور جھومتے جائیے۔ فرمایا جو آقا کے روضے کی زیارت کرتا ہے وہ بلند مرتبہ ہوگا، حصول مقصد میں کامیاب ہوگا، اس کی حاجت پوری ہوگی، اسے عطیات خرچ کرنے کی توفیق ملے گی، وہ ہلاکت و بربادی سے امن میں رہے گا، عیوب و نقائص سے پاک ہوگا،
اس کی مشکلات آسان ہوں گی، حادثات سے اس کی حفاظت ہوگی، اسے آخرت میں اچھا بدلہ ملے گا، مشرق و مغرب کے رب عز و جل کی رحمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر نور کی بار بار با ادب حاضری عطا فرمائے، بے ادبی سے محفوظ فرمائے، بے ادبوں کے شر سے محفوظ فرمائے، مکہ مکرمہ کی حاضری عطا فرمائے، خوب طواف کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے۔ آپ ذرا غور کریں نا، اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ سے محبت پر پہلے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے، پھر فرمایا کہ مدینہ منورہ کے، میں حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، راستوں پر فرشتے پہرے دیتے ہیں، مدینے میں کبھی تعاون داخل نہیں ہوگا۔ یا اللہ ہمارے مدینے کے پھلوں میں برکت دے، مدینے کے رزق میں برکت دے، مدینے کے سا میں برکت دے۔ پھر فرماتے ہیں مدینے کی آب و ہوا میں برکت دے، مدینے کے پھلوں میں برکت دے۔ پہلے دعائیں دی ہیں، پھر ہمیں بلایا ہے کہ مدینے میں جو ایک بار آ جائے، منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، پھر فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے، بلایا بھی، رکھا بھی، اجازت بھی دی، جتنے دن رہنے رہ جاؤ، پھر کہتے ہیں واپس بھی مت جاؤ، یہیں مر جاؤ۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند۔ کیا فرمایا؟ جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں مدینے کے سوا کہیں اور موت نہ عطا فرمائے، مدینہ منورہ ہمارا مدفن بنے، کاش آقا کے قدموں میں موت نصیب ہو اور جنت البقیع ہم سب کا مقدر بن جائے۔ مدینے کا عشق ملتا کہاں سے ہے؟ مدینے کی یاد میں تڑپنا سیکھا کہاں سے ہے؟ آج کا نوجوان یورپ، پیرس، جرمنی کے خواب دیکھتا ہے۔ ایک شخصیت ہیں جنہوں نے کروڑ لوگوں کو مدینے کا راستہ دکھا دیا ہے، مدینے کی یاد میں تڑپنا سکھا دیا ہے، اور بار بار یاد رکھیے پیار جس سے ہوتا ہے اس کا تذکرہ بار بار زبان پر آ جاتا ہے۔ ایسا سسٹم بنا دیا کہ جو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائے لفظ مدینہ سے دور نہیں رہ سکتا۔ کتاب لینے جائے گا تو اسے ملے گا مکتبۃ المدینہ، مدرسہ پڑھے گا تو ملے گا مدرسۃ المدینہ، جامعہ میں جائے گا تو ملے گا جامعۃ المدینہ، چینل کھولے گا تو ملے گا مدنی چینل، ماحول ہوگا تو وہ بھی مدنی ماحول، جامعہ میں پڑھ کر فارغ ہوگا اسے بھی مدنی کہا جائے گا۔ دعوت اسلامی کا کون سا شعبہ ہے؟ دارالمدینہ، اسکول کھولا تو دارالمدینہ، یعنی گویا ایسا ذکر مدینہ میں محو کر دیا کہ بار بار نبی پاک کے مدینہ طیبہ کا تذکرہ ہو۔ اور اپنے ایک شعر میں ہی امیر اہل سنت نے بڑی پیاری بات کر دی کہ مدینے سے پیار کیوں ہے، مدینے کو ہم دل و جان سے زیادہ کیوں چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں۔ ہمیں اسی لیے مدینہ پیارا ہے، ہمارے آقا وہاں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے جہاں عشق مدینہ کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مدینے کی یاد میں زندگی اور مدینے کے تذکرے میں اور مدینہ منورہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ ہمیں موت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔